صلی اللہ علیہ وسلم نے موتا کے خلاف، رومن امپائر کے خلاف آپ نے پہلی جنگ کا آغاز کیا۔ اور یہ بڑی عجیب بات تھی کہ وہ جس کے نام سے پوری دنیا لرزہ براندام تھی، خوف زدہ تھی، پریشان تھی، اس کے مقابل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقط 3000 سپاہ کو روانہ فرمایا۔ جنگ موتا ایک تاریخی معرکہ تھا، اس میں خود کیسر روم، اس کی 2 لاکھ افواج سامنے موجود تھی۔ آپ 2 لاکھ افراد کی گنتی کر لیں اور سامنے 3000 افراد کھڑے کر دیں کہ آپ خود اندازہ ہو جائے گا کہ کیا کیفیت تھی۔ زمین و آسمان حیران ہیں اور تاریخ کے اوراق بھی حیران و پریشان ہیں کہ مٹھی بھر اہل ایمان میں وہ کیا چیز تھی، وہ کیا طاقت اور قوت تھی کہ 2 لاکھ لشکر کے سامنے بھی سر اٹھا کر کھڑے تھے۔ اسی چیز نے عرب کے لوگوں کو حیران کر دیا تھا، اور یہی وہ معرکہ تھا جس کے بعد پورے عرب کے اندر کوئی بھی ایسی طاقت نہیں بچی تھی جو اسلام کے مقابل کھڑی ہوتی۔ اور عرب کے لوگ یہ سمجھ گئے تھے کہ جو رومن امپائر جس کے نام سے پوری دنیا میں ایک طاقت اور خوف کا عالم ہے، اور ایران جیسی طاقت جس کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی، یہ افراد آ کر کھڑے ہو گئے، اور یہ اگر روم سے ٹکرا سکتے ہیں تو واقعی ان کے پیچھے نبوت کی طاقت ہی ہو سکتی ہے، کوئی اور طاقت نہیں ہو سکتی۔ لیکن جنگ موتا کا تذکرہ کرنے سے پہلے وہ اہم واقعہ ضرور میرا دل چاہتا ہے آپ کے سامنے ذکر کروں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں صحابہ کو روانہ فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اس جنگ کی قیادت حضرت زید بن حارثہ کریں گے، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں پھر اس لشکر کی قیادت اور کمان حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ فرمائیں گے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں پھر عبداللہ ابن رواحہ اس کی قیادت فرمائیں گے، اور جب وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر اپنے میں سے جس کو چانا اپنا قائد مقرر کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اپنے صحابہ کو بتائی۔ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر تشریف لے گئے اور ایک سوچ میں گم ہو گئے۔ سوچ یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی خبر دے دی ہے، مجھ سے پہلے زید کی شہادت کی خبر بھی دے دی ہے، اور ان کے بعد جعفر کی شہادت کی خبر بھی دے دی ہے، اور میری شہادت کی خبر بھی دے دی، اور آپ نے فرمایا ان کے بعد اس کو چاہنا اپنے میں سے قیادت اور کمان سونپنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تینوں نے شہید ہونا ہی ہونا ہے۔ جب میں شہید ہو جاؤں گا تو یہ حضور کی صحبتیں کہاں میسر آئیں گی، یہ صحابہ کے جھمگٹے کہاں مجھے نظر آئیں گے۔ وہاں تو جو اللہ کا فیصلہ جنت کا ہوگا، تو جنت میں نہ حضور تو یہاں، نہ آپ کے صحابہ یہاں، یہ کیسی محبت امیز رنگ ہے، شاید پھر کب دیکھ سکوں ان رنگوں کو اپنی نگاہوں سے۔ سوچا کہ آج جمعرات کا دن ہے، کل جمعے کا دن ہے، کیوں نہ آخری جمعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھتا چلا جاؤں۔ آپ اور ہم بھی ثواب کی دوڑ میں ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں جو صبح قرآن کلاس ہوتی ہے، قرآن پڑھتے ہیں، اس سے بہتر یہ تھا میں 100 دفعہ استغفار کر لیتا، اس سے بہتر یہ تھا کہ میں جا کر قبرستان جا کر پڑھ آتا، کوئی ثواب حاصل کر لیتا، اس سے بہتر یہ تھا کہ 1 سپارہ 1.25 سپارہ میں پڑھ لیتا اور ثواب کے درجوں پر چڑھ جاتا۔ یہ ثواب کی دوڑ ہے۔ بعض صحابہ نے بھی دین کو ثواب کی دوڑ ہی سمجھا تھا، اب یہ بھی ثواب کی دوڑ سمجھ رہے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ پہ جمعے کا دن ہے، وہ مسجد جہاں 50,000 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے، وہاں نماز آخری پڑھتا چلا جاؤں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اس سے بڑا اجر کیا ہوگا کہ حضور کے پیچھے جمعہ کی نماز ادا کروں گا۔ پھر تیسرا یہ ہے کہ آخری بار بڑے مجمع کو آپ کے صحابہ کو بھی اپنے آنکھوں سے دیکھ لوں گا، میری سواری بڑی تیز ہے، میں اس پر بیٹھوں گا اور لشکر کے ساتھ جا ملوں گا۔ سارا لشکر جمعرات کو روانہ ہو گیا، اور عبداللہ بن رواحہ اس ثواب کے ارادے سے رک گئے۔ کوئی شک نہیں، مسجد نبوی کا اجر و ثواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز کا ثواب، آپ اور ہم بھی ثواب کی دوڑوں میں لگے ہیں۔
ثواب بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا اجر ہے، لیکن اصل چیز ہے کیا، اس کے پیچھے ذرا نظر دوڑائیے، تب ہمیں سمجھ میں آئے گی ثواب کیا ہے۔ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کے مقابل۔ جمعے کا دن آ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف فرما ہے، صحابہ بیٹھے ہیں، آپ نے جو خطبہ دیتے دیتے نظر گھمائی، دیکھا ابن رواحہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے خطبہ چھوڑا، فرمایا قم یا ابن رواحہ، او رواحہ کے بیٹے کھڑے ہو جاؤ، کل میں نے تمہیں روانہ نہیں کر دیا تھا لشکر کے ساتھ، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے وہی بات عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری نیت اچھی ہے، خالص ہے، میں چاہتا یہ تھا کہ آپ کے پیچھے میں آخری نماز ادا کر لوں، شہادت کی خبر تو آپ کی زبان اقدس سے مجھے مل گئی تھی، میں نے سوچا یہ مسجد کا اجر و ثواب، جمعے کی نماز آپ کے پیچھے، اس کو میں آخری دفعہ دیکھوں، دل و دماغ میں سما کہ لے جاؤں اور پھر جا کے شہادت کا رتبہ حاصل کروں۔ آپ نے فرمایا ابن رواحہ، جس اجر کو وہ پہنچ گئے تم نہیں پہنچ سکتے۔ او بھائی، جس نے نماز جمعہ بھی نہیں ادا کیا چل پڑے، ان کی نیت بھی خالص حضور کے پیچھے جمعہ پڑھنا ہے۔ اور ثواب کے دوڑوں میں لگے انسانوں، کعبے کے رب کی قسم ثواب جڑا ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اگر میری زندگی میں وہ سرمایہ ہے تو پھر تو ثواب ہے، اگر وہ سرمایہ نہیں ہے پھر کتنے حج کر لو، زکاتیں دے لو، میرے بھائیوں، کعبے کے رب کی قسم کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اجر اور نیت کی خالصیت کیا ہوگی کہ ابن رواحہ ٹھہر گئے، جمعے کی نماز کے لیے ٹھہر گیا۔ فرمایا اس نے جمعہ نہیں پڑھا جو کل نکل گئے تھے، ابن رواحہ تم اس کے اجر کو نہیں پہنچ سکتے۔ ابن رواحہ نے جمعہ چھوڑا، اب انہیں پتہ چل گیا کہ اب معاملہ گڑبڑ ہے، جمعے کی نماز کو چھوڑا، سیدھا گھر پہنچے، گھوڑے پر بیٹھے، جمعے کی نماز چھوڑ کر ان صحابہ کے پیچھے اپنے گھوڑے کو دوڑا دیا۔ میدان جنگ سج گیا، 2 لاکھ سپاہ ہے رومن امپائر کی، سہل ایمان ٹکرا گئے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے سامنے سارے پردے اٹھا دیے۔ آپ مسجد نبوی میں تشریف فرمائے، صحابہ کو بتا رہے ہیں، فرمایا گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی ہے اور قیادت زید بن حارثہ کے ہاتھ میں ہے، اور زید بڑی بے جگری سے لڑے ہیں، اور دشمن نے ایسا نیزہ تان کے سینے میں مارا ہے کہ وہ لگا ہے سینے میں، اور زید شہید ہو گئے ہیں۔ اور فرمایا داخل الجنہ، پھر وہ جنت میں داخل ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا اب قیادت آئی ہے جعفر کے ہاتھ میں، جعفر بن ابی طالب کے ہاتھ میں، حضرت علی المرتضیٰ کے بڑے بھائی کے ہاتھ میں، اور یہ لڑ رہے ہیں۔ دشمن نے ان کا ایک بازو کاٹ دیا ہے، دوسرے بازو سے اسلام کا جھنڈا سنبھال لیا ہے، دوسرا بازو کاٹ دیا، دونوں کٹے بازوؤں سے اسلام کا جھنڈا سنبھالے ہوئے ہیں، اور دشمنوں نے ان کو تیر مار کر شہید کر دیا ہے، اور بھاگ کر جب وہ شہید کر دیا ہے تو فرما داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گئے۔ اور پھر جھنڈا اٹھا لیا ابن رواحہ نے، عبداللہ ابن رواحہ نے اسلام کا جھنڈا اٹھا لیا، پرچم، اور پھر گھمسان کی جنگ شروع ہے۔ ابن رواحہ لڑ رہے ہیں اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، اور آپ نے خاموشی اختیار فرما لی۔ صحابہ فرماتے اتنی گہری خاموشی، ہمیں ڈر لگا کہیں وہ جو رک گئے تھے اللہ کے لیے نہ کہتے داخل جہنم، جہنم میں داخل ہو گئے۔ پھر بڑا آہستہ سے فرمایا ثم دخل الجنہ، پھر وہ بھی جنت میں داخل ہو گئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کی آپ نے شہادت کی فوراً بعد جنت کے داخلے کا تذکرہ فرمایا، ابن رواحہ کا اتنی دیر کے بعد؟ فرمایا ہاں، ان سے 70 سال کے بعد، بعض روایت میں 70,000 سال کے بعد وہ جنت میں داخل ہو۔ وہ ثواب کے دوڑ میں لگے بھائیو، آؤ زندگی کو بدلو۔ ثواب وہی ہے جو میرے آقا اور آپ کے آقا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ اگر وہ عمل نہیں ہے تو آپ سجدے پہ سجدے کرتے چلے جائیں، آپ پہ جوتیاں چرخاتے رہیں، قرآن کے اوراق ختم پہ ختم کرتے رہیں، اگر وہ اجر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں ہے تو وہ ہمارے لیے کوئی قابل ذکر نہیں ہے۔ اس لیے ثواب کی دوڑ میں سب سے پہلی چیز رب کا قرآن ہے، اس کو سمجھیے، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ پہلی وہی اقرا تھی، پڑھیے، اور پھر مسلسل کہا کہ سنو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ لوگوں، ہم نے قرآن آسان کر دیا ہے،
آسان، اس کو پڑھو، غور و فکر کرو، تدبر کرو۔ یہ جو آپ کا یہاں بیٹھنا ہے آپ کی 1000 نوافل سے بہتر ہے۔ آپ کا یہاں پر بیٹھنا، قرآن کا سننا، سمجھنا، سیکھنا آپ کے 1000 قرآنوں کے ورگردانی سے بہتر ہے، کیونکہ آپ اللہ کے پیغام کو سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس کے احکامات کی تشریح دیکھ رہے ہیں، کیا اللہ کے احکامات ہیں۔ یہ آپ کی سیرت کا وہ اہم پہلو جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ انشاءاللہ مزید غزوہ موطا کا تذکرہ آئندہ ہم کریں گے۔ آئیے قرآن مجید کی ان آیات کی طرف جہاں آپ اور ہم نے اللہ کے پیغام کو چھوڑا تھا۔